السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین اجمعین، ایک جاہل کامنٹ کیا کہ چچا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ تم نے کہا اللہ بھی نہیں ہے، تو اس جاہل کو میں نے جواب دیا، ارے جاہل، تو جا کے قرآن مجید پڑھ اور قرآن مجید کا علم سیکھ اور ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھ۔ میں نے جو بتایا ہے وہ قرآن مجید سے بتایا ہے۔ جس نے قرآن مجید کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ یا تو میری تقریر کو، میرے ویڈیو کو سمجھا نہیں، یا تو جاہل سے بھی بدتر ہے۔ تو نے قرآن مجید کا انکار کیا، تو کافر ہو گیا، تو کلمہ پڑھ، کیونکہ میں نے تو قرآن مجید سے بتایا۔ آپ سنیے، واچ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرمایا، کنت کنزا مخفیا فاحببت من عرف فخلقت خلق۔ تھا میں ایک پوشیدہ خزانہ، از راہ عشق نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت خلق، خلق کو پیدا کیا۔ خلق کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت مبارکہ میں سمجھایا، بتایا، ظاہر فرمایا، اپنے آپ کو دیکھنے کا عشق ہوا، تو اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی فخلقت خلق، خلق کو پیدا کیا اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے۔ خلق میں سب سے پہلے کس کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا، نور سے روشن کیا، نور سے ظہور میں لایا، نور سے وجود میں لایا، نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ کیونکہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تھا۔ تو اللہ کیا ہے؟ ہی ہے۔ کیا ہے؟ نور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ اب جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا انکار کیا، جان لو، پہچان لو، یہ کافر ہے سب سے بڑے۔ اگر ماں کا دودھ پیا تو ثابت کرو اللہ کے نور سے پہلے کچھ تھا کیا؟ کچھ نہیں تھا، اللہ کا نور ہی نور تھا، ہی تھا، نور ہے اللہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو روشن کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ظہور میں لایا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو وجود میں لایا، نام رکھا محمد۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، آپ کی بشریت بھی نور ہے۔
قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن مجھ پر وحی آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت مبارکہ میں سمجھایا بتایا، وحی آتی تو وحی سے ظاہر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری وجود بھی نورانی وجود ہے، کیونکہ وحی بھیجنے والا نور، وحی لانے والا نور، وحی جس پہ آ رہی ہے نازل ہو رہی ہے وہ بھی نور، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہی نور ہے۔ اب جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا انکار کیا وہ کافر ہے سب سے بڑا۔ ابو لہب کی اولاد ہے، ابو جہل کی اولاد ہے، یزید کی اولاد ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا انکار کیا، اور جس نے قرآن مجید کا انکار کیا وہ سب سے بڑا کافر ہے اور سیدھا جہنم میں ڈالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سے سمجھایا بتایا ظاہر کیا۔ اور ایک آیت مبارکہ سمجھاتا ہوں بتاتا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ظاہر فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو نور سے روشن ہے ظاہر فرمایا، اور جس نے انکار کیا وہ کافر ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہی نور ہے، آپ کا بشری وجود بھی نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا کیا تو عرش اعظم کو پیدا کیا، عرش اعظم پر جلوہ افروز ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا، سارے جہاں کو پیدا کیا، سارے عالمین کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو پیدا کیا، ملائکہ کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ورنہ آدم علیہ السلام کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمایا کہ اے محمد تم کو پیدا نہ کرتا تو یہ سارے جہاں کو پیدا نہ کرتا، یہ ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا، سارے عالمین کو پیدا نہ کرتا۔ اے محمد تمہارے لیے سارے عالمین کو پیدا کیا، سارے جہاں کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں کرتا، کیونکہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد بن کر جلوہ افروز ہو رہے تھے دنیا کے اندر۔
اس لیے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ جب دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد بن کر پیدا ہوئے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے اولاد بن کر نورانی وجود سے عالم اجسام میں، عالم بشری وجود میں ظاہر ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کا وجود بشری بھی وجود نورانی ہے، کیونکہ شروع سے بتا رہا ہوں، جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا۔ اللہ نور ہے، اپنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، تم جنت میں رہو، جو چاہو گے کھانے کے لیے ملے گا، جو چاہو گے پینے کے لیے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے تمام فرشتوں سے کہا، تمام جنات سے کہا کہ میں ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا لوں گا، تم سب کو حکم دوں گا، تم سب میرے نائب کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اللہ تبارک و تعالی سے فرشتوں نے فرمایا کہ اے اللہ، کیا ہم تیری حمد نہیں کر رہے ہیں؟ اے اللہ، کیا ہم تیرا ذکر نہیں کر رہے ہیں؟ اے اللہ، کیا ہم تیری عبادت نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ آدم کو پیدا کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا، قتل و غارت گیری کرے گا، فساد کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا، یعنی جو جو فرشتوں کو کہنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب میں اپنا نائب بنا لوں گا، جب میں اپنا خلیفہ بنا لوں گا، تم سب کو حکم دوں گا، تم سب کے سب میرے نائب کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو 4 عناصر سے پیدا کیا: آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ مٹی سے پانی کو گوندا اور پتلا بنایا، پتلے میں آگ اور ہوا رکھا۔ جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا، آدم علیہ السلام کا پتلا مکمل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرمایا:
نفخت فیہ من روحی، پھونکی میں نے اپنی روح۔ دوسرے ویڈیو میں سماعت فرمائیے۔